باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ بھی غامدی صاحب سے متعلق ویڈیو ہے، لیکن ہماری پچھلی ویڈیو سے کچھ مختلف ہے، اس لیے کہ ہم نے جو سابقہ ویڈیوز بنائی ہیں ان میں غامدی صاحب کے کچھ چاہنے والوں نے اعتراض کیا ہے۔ کہتے ہیں جی غامدی صاحب پہ تنقید کی وجہ سے ہونا تو کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کی دکان اچھی چل رہی ہے، یعنی کہ آپ کا جو چینل ہے چلنے لگا ہے، اس پہ لائکس آنے لگے ہیں، ویوز آنے لگے ہیں۔ تو اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ذرا ان کو آئینہ دکھا دیا جائے، اور یہ بھی کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں تو ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے اور کس طریقے سے وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم ان کو آئینہ دکھائیں گے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، دلیل سے بات نہیں کر رہے، تو دلیل کے لیے الگ سے ویڈیوز ہیں۔ لیکن غامدی صاحب جو ہے اس مقام پہ کیسے پہنچے ہیں کہ انہیں ہر شخص جانتا ہے، اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں سن 2000 جب شروع ہوا، پہلی دہائی تھی، تو دھڑا دھڑ پرائیویٹ چینلز کھلنا شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ تعداد میں پرائیویٹ چینلز اتنے زیادہ آگے کہ 70-72 کے قریب پہنچ گئے، جبکہ پاکستان میں جو انڈسٹری ہے وہ اتنے چینلز کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر ریئلی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے وہ 1 یا 2 یا 3 4 چینل چلا سکتی ہے، لیکن 70-72 چینل کیسے کھل گئے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ 2009 کے اندر ایک سیمینار ہوا قرآن اکیڈمی لاہور کے اندر، اس میں ایک مشہور صحافی ہیں رضوان رضی، وہ اپنا ویلاگ بھی کرتے ہیں، چینلز پہ بھی آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ہمیں باتیں بتائی، اور بڑے مدلل انداز میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کنسلٹنسی کر رہے تھے۔ کنسلٹنسی مطلب کہ نئے جو چینل اوپن ہوتے تھے ان کو ایک قسم کے مشورے دیتے تھے کہ کس طریقے سے کون سی چیز کرنی ہے۔ تو وہ کنسلٹنٹ تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ اتنے زیادہ جو چینلز اوپن ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے کوئی اتنے چینلز کا بوجھ اٹھا سکے۔ اب چینلز کس طرح چلتے ہیں؟ جو اشتہار چلتے ہیں نا چینلز پہ، وہی ان کی آمدن ہوتی ہے۔ اب اتنی بڑی انڈسٹری، پاکستان کوئی سپر پاور نہیں ہے، یہاں پہ اتنی بڑا کوئی انڈسٹریل ملک نہیں ہے، بڑا کوئی ترقی یافتہ ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ انڈسٹری ہو کہ وہ اتنے زیادہ چینلز کو سہار سکے، ان کو اشتہار دے سکے، لیکن اس کے باوجود چینلز کیوں کھلتے جا رہے ہیں اتنے زیادہ؟ تو رضوان رضی صاحب بتاتے ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں، آپ ان سے یہ اس بات کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ امریکن سپانسرشپ تھی، اور واشنگٹن ڈی سی کے اندر ایک بے نامی اکاؤنٹ سے ڈالرز آتے تھے۔ وہ ڈالرز کیسے آتے تھے کہ 5 سال کا منصوبہ ہوتا تھا، 50% ڈاؤن پیمنٹ ملتی تھی کہ جو بھی نیا چینل کھولیں گے اس کا پھر کرائیٹیریا ہوتا تھا۔ پھر آپ کہیں گے کہ امریکہ کیوں امداد دے رہا تھا؟ امداد امریکہ کس لیے دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ، امداد کے ساتھ 18 نکاتی ایجنڈا بھی آتا تھا۔ اس 18 نکاتی ایجنڈے میں سے 1-2 میں آپ کو بتاؤں گا، اسی کے اندر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ غامدی صاحب جس مقام تک پہنچے ان کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں رضوان رضی صاحب کہ ایک ایجنڈا یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کسی مولوی کو چینل پہ نہیں دکھانا، داڑھی والے کو، سوائے اس صورت کے کہ اس کا ایک نیگیٹو امیج جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پہلے 10 سالوں کے اندر، پہلی دہائی جو تھی سن 2000 کی، اس میں میڈیا بہت زیادہ متشدد تھا، اسلام کے خلاف اور مولویوں کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ اب یہ ایک ان کی شرط تھی۔ دوسری تھی کہ کوئی باپردہ عورت، باپردہ وہ نہیں جس کو غامدی صاحب باپردہ کہتے ہیں، باپردہ شرعی پردے کرنے والی کسی عورت کو چینل پہ نہیں دکھایا جائے گا، اور اس صورت میں دکھایا جائے گا اگر دکھانا ناگزیر ہو کہ اس کا نیگیٹو امیج جائے، کہ نیگیٹیوٹی آپ نے ابھارنی ہے کہ یہ لوگ نیگیٹیوز ہیں اور یہ معاشرے کے لیے مہلک ہیں۔ تو ان میں سے ساتھ ہی ایک ایجنڈا یہ تھا کہ آپ نے ان صاحب کے، غامدی صاحب کا جو ہے چینل پہ پروگرام چلانا ہے آپ نے اسلامی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ان 18 نکاتی ایجنڈے میں سے ایک یہ پوائنٹ، یہ آپ اس کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں رضوان رضی صاحب سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اب غامدی صاحب کو کیوں پروموٹ کر رہا تھا امریکہ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ غامدی صاحب ان سے ملے ہوئے ہیں یا ان کے کوئی ایجنٹ ہے، لیکن وہ لوگ سٹڈی کرتے ہیں، سٹڈی کر کے انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب ہیں جن کا اسلام کی تشریح، جن کی تعبیر جو ہے وہ ان کے مقاصد کے لیے ضروری ہے اور اس پہ عین فٹ بیٹھتی ہے۔ یعنی کہ ہر وہ بات جو مغرب کو پسند ہو اس کو غامدی صاحب اسلامائز کر لیں گے، اور ہر وہ بات یعنی کہ جس کا ایک ٹاکرا یا ٹکراؤ پیدا ہونا
شروع ہو جائے مغرب کے ساتھ اس کو نگیٹ کریں گے، خواہ اس کے پیچھے کتنے ہی دلائل کیوں نہ ہو۔ یہ غامدی صاحب کی بنیادی فکر ہے۔ تو امریکہ کو یہ فکر پسند آئی ہے، اس لیے اس نے پھر پہلے کیا ہوا کہ آج چینل پہ یہ لانچ ہوئے غامدی صاحب، پھر اس کے بعد یہ جیو پہ آ گئے، جیو نے اس کو خوب پروموٹ کیا، پھر اس کے بعد یہ آ گئے دنیا نیوز پہ۔ اب کی مجھے صورتحال پتہ نہیں، میں اب چینلز دیکھتا نہیں ہوں، لیکن اس طریقے سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ ان کے پیچھے سپانسر کون لوگ ہیں، ان معلومات کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ ان کی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ رضوان رضی مشہور صحافی ہیں، ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، خط لکھ سکتے ہیں، ٹیلی فون جس طرح بھی کر لیں۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ ان کے پیچھے سپانسرشپ کس کی تھی؟ امریکہ کی تھی۔ اور میڈیا، آپ دیکھ لیں کہ میڈیا ایک چیز کو بار بار دکھاتا رہے اور کسی کا پروگرام شروع کر دے تو وہ اس کو کون نہیں جانے گا۔ تو یہ بات ہے دراصل غامدی صاحب کی فکر کو پھیلانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے، اور آج جو ان کی دکان چمک رہی ہے اور ان کی جو فکر پھیل رہی ہے اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو ہمیں الزام مت دیں، وہ الزام دے دوسرے پہ، پتھر وہ پھینکے جو خود شیشے کے گھر میں نہ رہتا ہو۔ تو یہ ہے غامدی صاحب کی حقیقت اور ان کے پھیلنے کی، ان کے مشہور ہونے کی۔ ورنہ غامدی صاحب ایسے بڑے بلنڈر کرتے ہیں اور اتنی بڑی علمی غلطیاں کرتے ہیں کہ علماء کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جہالت ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ اور غامدی صاحب کے جو اکثر جو مقلدین ہیں، پیروکار ہیں، وہ انٹلیکچول قسم کے جوہلا ہیں۔ انٹلیکچول قسم کے جو حالات ہیں، مراد ہے کہ ان کی ذہنی ساخت تو ٹھیک ہے، مطلب ذہین بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن چونکہ دین کی مبادیات سے ناواقف ہیں، دین کا بنیادی علم نہیں رکھتے۔ اور غامدی صاحب اچھے انشا پرداز ہیں، اچھی نثر نگاری بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ میں بہت اچھا بول بھی لیتے ہیں، اردو بہت اچھی بولتے ہیں، سلیقے سے بولتے ہیں، پھر بڑے باادب ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے انٹلیکچوئلز کا، نوجوان جن کے پاس علم وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہیں انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور یہ جو اب غامدی صاحب آئے ہیں، ہاں یہ صحیح دین بیان کر رہے ہیں۔ جبکہ غامدی صاحب کے جو بلنڈرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والی اقساط میں بھی اپنی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آپ تنقید کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، ہم بعد آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی اندر کتنی علمیت ہے اور کیا ان کے علمی دلائل کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو آپ کرتے رہیں پروپیگنڈا، کمنٹس دیتے رہیں، نیگیٹو کمنٹس دیتے رہیں، اس سے ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے نیگیٹو کمنٹ سے اور یہ ہاں کی سائنس سے ہم رک جائیں گے یا اپنا کام بند کر دیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے اور انشاءاللہ ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ اور غامدی صاحب پہ ویڈیو بنانے سے ویوز کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ان صاحب کی اصلیت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ اس ویڈیو کو پروپیگنڈا کہیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہی رہتی ہے، وہ حقیقت بدلنے والی نہیں ہے۔ آپ کسی کو پروپیگنڈا کہہ کے نگیٹ کر لیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ چینلز نے پروموٹ کیا، اور چینلز کو کنہوں نے پروموٹ کیا؟ امریکہ نے پروموٹ کیا، اور ساتھ اپنے 18 نکاتی ایجنڈے کے پروموٹ کیا۔ تو کبھی بھی یہود و نصارہ آپ کے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے کہ وہ دین و اسلام کو پھیلائیں۔ وہ کسی مولوی کو، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں پاکستان کے اندر اور بڑے بڑے اہل علم ہیں، لیکن ان کو کیا غامدی صاحب بھی ملے تھے؟ کیوں ملے تھے؟ اس لیے کہ ان کے جو افکار ہیں وہ ان کے لیے بڑے سوٹیبل ہے، اور اسی لیے وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں۔ امریکہ یا کوئی بھی یہ ممالک ہیں، وہ ایسی جگہ فنڈنگ نہیں کریں گے، اپنے انڈے جو اس باسکٹ میں نہیں رکھیں گے جس میں انہیں ٹوٹنے کا ڈر ہو، خطرہ ہو۔ تو اسی لیے غامدی صاحب کا چناؤ کیا گیا، اور اب تو غامدی صاحب ان کے پڑوس میں ہی مقیم ہے، خود انہی کے ہاں مقیم ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو غامدی صاحب پہ ہوگی وہ قراءات سے متعلق ہے۔ ان کا جو بلنڈر ہے، بہت بڑا بلنڈر ہے، اس کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔ تو ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے، دیکھتے رہیے۔ اگر آپ ایک اچھی تنقید سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں میں غامدی صاحب پہ کوئی ذاتی تنقید نہیں کر رہا، لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو دیکھیے، شیئر کیجئے، اور اسی طرح کی ہم انشاءاللہ ویڈیوز بناتے رہیں گے، مدلل قسم کی ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔